عزیزان گرامی قدر، مسجد اقصی مسلمانوں کا مقدس مقام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے ذریعے اس کو تعمیر کروایا تھا، اور اللہ کو اس مسجد سے اتنا پیار ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کا وقت پورا ہو گیا تھا، وقت ان کا مکمل ہو گیا تھا، آخری وقت آ گیا تھا، دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے ذریعے اس کی تعمیر کروا رہے تھے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی موت کو ان کے اوپر ظاہر نہیں ہونے دیا، بلکہ وہ ایک لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے تھے، اسی حال میں روح پرواز کر گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح کھڑے رہے جب تک مسجد اقصی کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی، اور جب تعمیر مکمل ہو گئی، اس لکڑی کو دھیمک لگی، دھیمک نے اسے کمزور کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ تب انہیں پتا چلا کہ اللہ کو یہ مسجد اتنی پسند ہے کہ پیغمبر کا آخری وقت بھی اللہ نے پوشیدہ رکھا کہ جب تک مسجد کی تعمیر مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک میرے پیغمبر کے دنیا سے پردہ کرنے کی بھی کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس مسجد کے ساتھ مسلمانوں کو محبت ہے، اس لیے کہ حضور نے 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی۔ یہ قبلہ اول ہے اور اس کے اوپر مسلمانوں کا حق ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، اور قائد اعظم کے جو فرمودات ہیں وہ ہمارے لیے آئین اور قانون کا درجہ رکھتے ہیں، یہ ماننا پڑے گا۔ یہ ایک داڑھی والا بندہ آپ کو کہہ رہا ہے، مسجد کا مولوی آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ جو کلین شیو ہے قائد اعظم، اللہ نے انہیں ایسی بصیرت دی تھی، ایسی سمجھ اور دانائی دی تھی، ایسی فراست دی تھی کہ 1947 سے پہلے بھی ان کی زبان سے جو باتیں نکل گئیں، آج بھی ہمارے ملک کا قانون قائد اعظم کی منہ سے نکلی ہوئی باتوں کے خلاف نہیں بن سکتا۔ تو اگر قائد اعظم کے ارشادات کے خلاف یہ قانون نہیں بن سکتا تو محمد عربی کے ارشادات کے خلاف بھی نہیں بن سکتا، اللہ کے فرمان کے خلاف بھی نہیں بن سکتا۔ تو قائد اعظم کو کتنی سوجھ بوجھ تھی اس زمانے میں بھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو برطانیہ سے پڑھ کے آئے تھے، جن کے کئی اساتذہ انگریز تھے، غیر مسلم تھے، قائد اعظم نے کہا تھا مسلمانوں یاد رکھنا اسرائیل ایک خنجر ہے جو امت مسلمہ کے سینے کے اندر گھونپا گیا، اور قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان اس خنجر کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قائد اعظم پہ کروڑ ہا رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے بالکل سچ کہا۔ اور علامہ محمد اقبال نے پھر اس کی تشریح کی، آپ نے فرمایا کہ فلسطین کے اوپر یہودیوں کا کوئی حق نہیں ہے، وہ وہاں کے مالک نہیں ہے، وہاں پہ ان کی آبادکاری، ان کا ظالمانہ قبضہ ہے، وہ فلسطینیوں کی زمین کے اوپر قابض ہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ اگر یہودی کا حق، ہسپانیہ پہ پھر حق کیوں نہیں اہل عرب کا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اگر یہودی یہ کہتے ہیں کہ فلسطین ہمارا ہے کیونکہ ہمارے وڈیروں نے اس کے اوپر حکومت کی ہے، تو علامہ اقبال نے فرمایا یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر یہ بات درست مانی جائے کہ صرف وہاں پہ 200 سال حکومت کرنے کی وجہ سے وہ فلسطین کے مالک ہیں، تو پھر اسپین کے جو مالک ہیں یہ مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے وہاں پہ 700 سال اس طرح حکومت کی تھی کہ پوری دنیا مسلمانوں کے طرز حکمرانی کے اوپر آشش کر اٹھی تھی۔ تو جب اسپین کے اوپر ہم دعویٰ نہیں رکھتے 700 سال حکومت کے باوجود، تو پھر فلسطین کے اوپر بھی یہودیوں کا کوئی دعویٰ نہیں۔ 57 اسلامی ممالک کی موجودگی میں اور ان کی فوجوں کی موجودگی میں فلسطین ظلم و ستم کا شکار ہے، اور اس ارض مقدس کے اوپر یہود نے اپنا پنجہ گاڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس پنجہ یہود کو توڑ دے اور اسے نیست و نابود کر دے جو ہمارے فلسطینی بھائیوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں قبلہ اول بیت المقدس کے اوپر اسی طرح کا عروج عطا فرمائے جس طرح کا اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تھا، جس طرح کا اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو عطا فرمایا تھا۔ اور صلاح الدین ایوبی سے کسی نے پوچھا تھا آپ حج کرنے نہیں گئے، عمرہ کرنے نہیں گئے، انہوں نے کہا تھا
کہ ادھر ہمارے قبلہ اول کے اوپر یہودی قبضہ کر کے بیٹھے ہوں، میں حج اور عمرہ کرنے کس طرح جاؤں؟ میں وہاں پہ جا کے اپنے نبی کو اور اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اور اگر میں قبلہ اول کو پنجہ یہود سے چھڑانے میں کامیاب ہو گیا تو مجھے امید ہے حج اور عمرہ نہ کرنے کے باوجود بھی میرا رب مجھے کروڑ حج اور عمروں کا اجر و ثواب عطا فرما دے۔